تفسیر ابن کثیر سورہ یونس آیت نمبر 74 سے لے کے 78 تک. آیت نمبر 74. Then after him we sent messengers to their people. پھر ان کے بعد یعنی نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے بھیجے رسول ان کی لوگوں کو ان کے قوم کی طرف. They brought them clear proofs. تو انہوں نے ان کے سامنے کھلی نشانیاں لائے. But they would not believe what they had already rejected beforehand. تو انہوں نے اس کے اوپر ایمان نہیں لائے کہ یہ انہوں نے پہلے ہی اس کو انہوں نے رد کر دیا تھا، نہیں مانا تھا، ریجیکٹ کیا تھا. تو ابھی بھی ان لوگ نہیں مانیں گے کیونکہ انہی میں سے جو بھی لوگ ہوں گے تو پھر وہ چلی آتی ہے رسم کہ ایک وہ پہلے نہیں مانے پھر اس کے بعد والوں نے نہیں مانا، تو یہ چلتا رہتا نا. Thus we seal the hearts of the transgressors. تو پھر ایسے معتدین یعنی کہ جو حدوں کو توڑ دینے والے لوگ ہیں ان کے دلوں کو ہم سیل کر دیتے ہیں. سیل یعنی کہ اب اس کے اندر کوئی اور چیز جا نہیں سکے گی نا. تو یہ اللہ کا طریقہ ہے. آیت نمبر 75. Then after them we sent Musa and Harun to Pharaoh and his chiefs with our ayat. اس کے بعد ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف اور اس کے سرداران کی طرف ہماری آیتوں کے ساتھ. But they behaved arrogantly and were a people who were criminals. تو انہوں نے بڑے گھمنڈ اور غرور کے ساتھ استکبار کے ساتھ انہوں نے سلوک کیا اور وہ لوگ تھے بہت ہی مجرم لوگ. آیت نمبر 76. So when came to them the truth from us, they said, this is indeed clear magic. تو جب ہماری طرف سے ان کے پاس حق آ گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے. آیت نمبر 77. موسیٰ علیہ السلام said, say you this about the truth when it has come to you. تو تم اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو، یہ حق کے بارے میں، جب یہ حق تمہاری جانب آ چکا ہے تو اس کے بعد تم یہ بات کہہ رہے ہو. Is this magic? کیا یہ جادو ہے؟ But the magicians will never be successful. اور جو جادوگر ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. آیت نمبر 78. They said. تو ان لوگوں نے کہا, have you come to us to turn us away from that we found our fathers following? تو کیا تم اس لیے آئے ہو یہاں؟ ان لوگوں نے کہا کہ تم ہمارے باپ دادا کے جو طریقے سے ہم کو ہٹا دو، پلٹا دو. And that you too may have greatness in the land. تاکہ تم لوگوں کو بڑی یہاں پر کبریائی نصیب ہو اس زمین پر، یعنی کہ تم کو بہت ہی بڑائی ملے. We are not going to believe you too. تو ہم تم دونوں کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے. یعنی ان لوگ نے صاف طور پہ بول دیا. میننگ یہاں پر ابھی جو ہے نوح علیہ السلام جو ہے ان کی بات کو لے کر کہ جو نوح علیہ السلام والی بات ہے اس میں then after نوح we sent messengers to their people. تو نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے بھیجے رسول ان کی قوم کی طرف. اللہ said ثم بعثنا من بعده رسولا الى قومه فجاؤوهم بالبينات. Then after him we sent messengers to their people. پھر ان کے بعد نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے بھیجے رسول ان کی قوم کی طرف. They brought them clear proofs. تو انہوں نے ان کے سامنے کھلی نشانیاں لے کر آئے. Allah tells that they brought them clear proofs and evidences of the truth that they came with. تو وہ لوگ جو چیز کو لے کر آئے تھے انہوں نے وہ چیز کو انہوں نے وہاں پر انہیں بتلایا کہ یہ دیکھو ہم کھلی نشانیاں، کھلا ثبوت لے کر آئے ہیں حق بات کا. فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلِ but they would not believe what they had already rejected beforehand. تو وہ لوگ نہیں ایمان لائیں گے اس لیے کہ انہوں نے تو پہلے ہی رد کر چکے تھے نا. تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا پھر وہ آگے بھی رد کرتے رہتے ہیں. یعنی اس طرح کے ملتے جلتے لوگ، ملتی جلتے مطلب قوم. meaning the nations did not believe what their messengers brought to them. تو وہ جو قومیں تھی انہوں نے ایمان نہیں لائے جو بھی ان کے رسولوں نے ان کے پاس لائے. because they already rejected it from the beginning. کیونکہ وہ لوگ شروعات سے رد کر رہے تھے.
تو جب شروعات سے رد کر رہے تھے، اب ان کے ہی جو بھی آل اولاد ہے وہ بھی رد کریں گے، پھر ان کی وہ چلتا رہے گا نا سلسلہ، پھر ان کے جیسے ملتے جلتے لوگ آج بھی جو ہوں گے اگر آج کی مطلب دنیا میں، تو وہ سبھی آ جاتے اس میں، سب لوگ آ جاتے. اللہ سیڈ وَنُقَلِّبُ، یعنی یہ ہے سورہ نمبر 6 یعنی سورہ الانعام آیت نمبر 110. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ and we shall turn their hearts and their eyes away from guidance. اور ہم پلٹ دیں گے ان کے دلوں کو بھی، ان کی آنکھوں کو بھی ہدایت سے، یعنی ہدایت سے اللہ ان کو ان کا دل بھی پلٹا دے گا تاکہ وہ لوگوں کو کبھی بھی ہدایت نہ ملے. استغفر اللہ. اور ان کی نگاہوں کو بھی. He then said here، پھر اللہ نے کہا كَذَلِكَ نَتْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ thus we seal the hearts of the transgressors. تو ہم ایسے معتدین لوگ جو ہوتے ہیں شیطان صفت، ان کو ہم ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں. This means that as Allah has set seals on the hearts of those people، تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نے جس طرح ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، such that they would not believe since they previously rejected faith، تو یہ نہیں ایمان لائیں گے کیونکہ پہلے بھی یہ لوگ تھے جنہوں نے ایمان کو رد کیا، ریجیکٹ کیا. He would also set seals on the hearts of the people that are like them who will come after them. مگر اللہ ان لوگوں کے دلوں پر بھی سیل لگا دے گا جو ان کی طرح ہوں گے، ان جیسے، اور یہ آئیں گے بعد میں. تو بعد میں آنے والے لوگ بھی اگر اسی طرح کے ہیں تو اللہ کا طریقہ بھی وہی ہے کہ وہ سیل لگا دے گا. They would not believe until they see the severe torment. تو وہ لوگ اس وقت تک ایمان نہیں لاتے جب تک کہ وہ لوگ شدید عذاب کو نہ دیکھ لیں. This means that Allah destroyed the nations after Nuh. اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے عذاب آئے ہوں گے نا، اس کا مطلب کیونکہ اللہ نے بہت ساری قوموں کو نوح علیہ السلام کے بعد ہلاک کر دیا، ڈسٹروائے، تباہ. He destroyed the nations that rejected the messengers. اللہ نے ان قوموں کو تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا جنہوں نے رسولوں کو مطلب ریجیکٹ کیا، رد کیا. And saved those who believed from among them. اور ان لوگوں کو اللہ نے بچا لیا جنہوں نے انہی لوگوں کے درمیان میں سے جو لوگ تھوڑے سے لوگ جو ایمان لائے رسولوں پہ، تو اللہ نے ان کو بچا لیا. فرام دا ٹائم آف آدم ٹو نوح، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام تک پیپل فالوڈ اسلام. تو وہ آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام تک لوگوں نے اسلام کو ہی فالو کیا. دین دے انوینٹڈ دا ورشپ آف آئیڈلز. اب اس کے بعد شروع ہو گئی بت پرستی، یہ نئے ایجاد کیے ان لوگ نے. سو اللہ سینٹ نوح علیہ السلام ٹو دیم. تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا. That is why the believers will say to him on the day of resurrection. اسی لیے جو ایمان والے مومن بندے ہیں وہ قیامت کے دن ان سے کہیں گے You are the first messenger Allah sent to the people of the earth. کہ آپ پہلے رسول ہو جو اللہ نے زمین کے لوگوں کی طرف بھیجا. یعنی یہ مومن لوگ کہیں گے. Ibn Abbas said, radiyallahu anhuma, there were 10 generations between Adam and Nuh, and all of them were following Islam. آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 جنریشن تھے. 10 مطلب جو کیا کہیں گے اس کو، نسلیں. 10 نسلیں تھی اور وہ سب اسلام کو فالو کر رہے تھے. اللہ also said وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوح، یعنی یہ سورہ نمبر 17 یعنی کہ سورہ اسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل، اس کی آیت نمبر بھی 17 ہے. And how many generations have we destroyed after Nuh؟ اور ہم نے کتنی ہی نسلیں برباد کر دی، تباہ کر دی، ہلاک کر دی
نوح علیہ السلام کے بعد. This was a serious warning to the Arab pagans. یہ بہت ہی سنجیدہ دھمکی تھی جو بھی مشرکین عرب تھے. who rejected the leader, جنہوں نے مطلب اپنے سردار جو ہیں مطلب ریجیکٹ کیا ان کو. اینڈ لاسٹ آف دا میسنجرز اینڈ پروفیٹ، یعنی تمام پروفیٹس اور تمام رسولوں کے یعنی سب سے لاسٹ والے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے. If the people before them who rejected their messengers had received this much punishment، تو اگر ان سے پہلے کی قوموں نے جب اپنے رسولوں کو رد کیا، ریجیکٹ کیا، تو پھر ان کو اتنے سارے عذاب ان کو بھگتنے پڑے، وہ تباہی اور بربادی. Then what did they think will happen to them since they perpetrated even greater sins than others before them؟ تو کیا سمجھتے ہیں وہ کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، کہ وہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، جو ان سے بھی بڑے بڑے گناہ کر رہے ہو، جو ان سے پہلے انہیں کیا تھا، تو اب وہ تو اس سے بھی بھاری چیزیں کر رہے تھے نا. پھر ہے دا اسٹوری آف موسیٰ اینڈ فرعون، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ. اللہ سے ثم بعثنا من بعدہم، then after them we sent، meaning یعنی after them we sent یعنی ہم نے ان کے بعد بھیجا، meaning after these messengers، یعنی کہ مطلب یہ تمام رسولوں کے بعد ہم نے بھیجا موسیٰ و ہارون الی فرعون و ملئہ، موسیٰ اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو ٹو فرعون کی طرف، اینڈ ہز چیفس اور اس کے سرداروں کی طرف، میننگ ہز پیپل یعنی اس کے لوگوں کی طرف، فرعون کے لوگوں کی طرف. بے آیاتنا، ود آور آیات، ہماری آیتوں کے ساتھ، نشانیاں، میننگ اور پروفس اینڈ ایویڈینسز، یعنی ہمارے طرف سے جو نشانیاں ہیں، جو ثبوت ہے اور جو کھلی نشانیاں ہیں اس کے ساتھ. فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، but they behaved arrogantly and were a people who were criminals. مگر انہوں نے بھی بڑے گھمنڈ کے ساتھ مطلب سلوک کیا، اور وہ تو مجرم لوگ تھے، meaning they were too arrogant to follow the truth and submit to it, and they were criminals. یعنی ان کا گھمنڈ اور غرور اتنا زیادہ تھا کہ وہ حق بات کی طرف نہیں آ سکتے تھے، جھک نہیں سکتے تھے، اور وہ مجرم لوگ بھی تو تھے. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين. So when came to them the truth from us، تو جب ہماری طرف سے حق آ گیا ان کے پاس، they said، انہوں نے کہا this is indeed clear magic، یہ تو بالکل کھلا جادو ہے. They were as if they gave an oath that what they had said was the truth. تو ان لوگ ایسا کر رہے تھے جیسے کہ وہ لوگ اس کے اوپر بڑی بڑی بھاری بھاری قسمیں کھا کے بتا سکتے ہیں کہ جو انہوں نے کہا ہے وہ سچ ہے، یعنی کہ انہوں نے اس کو جادو جو کہا. But they knew that what they were saying was a mere lie، اور ان کو یہ اچھی طرح معلوم بھی تھا کہ جو وہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ بالکل سراسر جھوٹ ہے. As Allah said، جیسے کہ اللہ نے کہا سورہ نمبر 27 سورہ النمل آیت نمبر 14، وَجَاهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، and they belied them wrongfully and arrogantly، انہوں نے جھٹلایا اس کو بہت ہی غلط طریقے سے اور گھمنڈ اور غرور کے ساتھ. though they themselves were convinced thereof، جبکہ وہ اپنے دل میں مان چکے تھے. موسیٰ علیہ السلام criticized them saying، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو برا کہتے ہوئے یہ کہا، قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم السحر ھذا ولا يفلح الساحرون قالوا اجئتنا لتلفتنا. موسیٰ علیہ السلام said say you this about the truth، کیا تم اس حق بات کے لیے ایسا کہہ رہے ہو when it has come to you، کہ جب یہ تمہارے پاس آ چکا ہے یہ سچ. Is this magic؟ کیا یہ جادو ہے؟ But the magicians will never be successful، اور جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. They said، انہوں نے کہا have you come to us to turn us away، تو کیا تم اس لیے آئے ہو ہماری طرف کہ ہمیں مطلب پلٹا دو. اما وجدنا علیہ آبانا،
From that we found our fathers following their religion. And ہمارے باپ دادا کا جو دین تھا اس کو فالو کرنے سے تم ہمیں پلٹا دو گے. وَتَكُونَ لَكُمَا and that you too may have کہ تم دونوں کو ہوگا الکبریا تاکہ تم کو چاہیے گریٹنس یعنی کہ بڑا تم کو مطلب لینڈ میں بڑا نام چاہیے مینز گرینڈیور اینڈ لیڈرشپ. تمہیں چاہیے کہ تم یہاں کے لیڈر بنو سردار بنو اور تمہیں یہاں کی مطلب جو شان و شوکت ہے وہ چاہیے. فی الارض ان دا لینڈ اس زمین پر. وما نحن لکما بمؤمنین وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بلیو یو ٹو ہم تو تم دونوں کے اوپر کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے. تو یہ ان لوگوں نے کہا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.